وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو ہم جو مایوس نہیں ہوتے, فار انسٹنس پیپل لائک می, ان کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ یار چلے کل ٹمورو از اندر ڈے, اندر سن, اندر اپارچونیٹیز. ان لوگوں کو اکثر لوگ لاپرواہ کہتے ہیں ان کو زندگی کی اہمیت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی فائن لائن ہے لاپرواہ ہونے میں اور لیٹ گو کرنے میں؟ ڈیفینیٹلی. اور جنرلائزیشن ہم کر رہے ہیں اس وقت. اس شخص کو سامنے بٹھا کے پہلے اینالائز کرنا پڑے گا کہ وہ لاپرواہ ہے یا اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ جو چیز نہیں ہے اس کے اختیار میں اس کو وہ چھوڑ سکتا ہے, وہ اس کی وری نہیں کرتا. یہ بڑی تھن لائن ہے, ٹھیک ہے. اب یہ تو ڈٹرمن کر دے گا انڈیویجل اور انڈیویجلس پہ. دوسری ایک صاحب نے ایک سوال کیا تھا, اگنورینس از بلیس, انہوں نے بات کی تھی. اب یہاں پہ ایک بات بتا, میں بھی مانتا ہوں اگنورینس از بلیس, مگر مسئلہ ہے کہ جتنے بھی پروورب ہوتے ہیں وہ کسی خاص کانٹیکسٹ میں کام آتے ہیں, ہر سچویشن میں نہیں ہوتا. فار ایگزامپل, ٹو مینی کوکس اسپوائل دا بروتھ, اور پھر اس کا اپوزٹ یہ ہے کہ برڈز آف دا سیم فیدر فلائی ٹوگیدر, رائٹ, یا ٹو ہیڈز آر بیٹر دین ون, ٹھیک ہے. تو اب دونوں اپوزٹ ہے, رائٹ. اب ڈپینڈ کرتا ہے, ایک سچویشن میں یہ کہیں گے جی بہت سارے جو کک ہیں وہ خراب کر دیں گے کھانے کو, اور کہیں کہیں گے نہیں ایک سے زیادہ دماغ ہوگا, سوچیں گے تو حل زیادہ آئے گا. تو کانٹیکسٹ میں دیکھا جاتا ہے. نا اف اگنورینس از اے بلیس, بٹ دا ایشو پرابلم از یو کی ناٹ ریمین اگنورینٹ فار دا ریسٹ آف یور لائف. دیکھیں نا, وہ دور کی بات ہے 30 سال پہلے کی, اس دور سے آپ بچ نہیں, اس دور کے بعد آپ کو اس دور میں آنا ہی تھا. آپ یہ سوچتے کہ نہیں میں اس دور میں نہیں آؤں گا تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. زمانہ ترقی کرتا, علم آتا ہے, ارتقا ہوتی ہے, تو آپ کو بھی ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے. تو اس زمانے کے تقاضے اور تھے, اس زمانے کے تقاضے اور ہیں. آپ کو چاہیے یہ کہ زمانہ چینج ہوا, آپ کو بھی چینج ہونا پڑے گا, آپ کو بھی چینج ہونا پڑے گا. اینڈ دیر از اے ویری فائن لائن وٹ آئی بلیو بٹوین اگنورینس اینڈ لیٹنگ گو. جی, یو نو اٹس بیٹ, کیونکہ مایوسی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کو کسی نہ کسی, آپ نے اس طرح بتایا ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, اور وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کسی چیز سے ہوتا ہے آپ کو, یا کسی انسان سے ہوتا ہے. اف وی لیٹ گو آف دیٹ تھنگ وی ڈونٹ نیڈ ٹو اگنور اٹ. دیکھیں یوگ سترا میں تو جو بات کہی جاتی ہے بڑی کمال کی ہے کہ دا روٹ کاز, ان تمام جو نیگیٹیوٹیز انسان کے اندر ہوتی ہے اس کی جو روٹ کاز ہے وہ نی سائنس اس کو کہتے ہیں, دس اے ورڈ, انگلش ورڈ ہے جس کا مطلب آپ اگنورینس سمجھ لیں. اٹس ناٹ ایگزیکٹلی اگنورینس, اٹس ناٹ نوئنگ دا ریئل فرام دی ان ریئل. It's not knowing the difference between the real from the unreal. unreal کو ریئل سمجھ لیا, ریئل کو انریل سمجھ لیا. یہ اگنورینس آپ سمجھ سکتے ہیں عام آدمی کے لیے, یہ ہوتی ہے روٹ کاز. اس سے ایگو بنتا ہے, ایگو سے پھر اور چیزیں بنتی ہے, اٹیچمنٹ بنتی ہے, اٹیچمنٹ سے ہیٹریٹ پیدا ہوتی ہے, ہیٹریٹ سے زندگی سے محبت ہو جاتی ہے, اور موت سے خوف آنے لگتا ہے. یہ تو پورا سوترا کی کلاس چلانی پڑی ہے, پوری کلاس چلائے گی. میں ایک تھوڑی سی بات آج وضاحت کر لوں ہمارے ناظرین کے لیے سمجھنا. مایوسی کفر ہے, مگر پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا مایوسی ہے کیا. ڈس اپوائنٹمنٹ مایوسی نہیں ہے. مایوسی کو اگر میں انگریزی میں کہوں تو وہ اسٹیٹ ہے, وہ کیفیت ہے جب انسان ہوپ, کیفیت, آئی ایم سوری, ہاں یاد آئی, وہ کیفیت ہے کہ جس میں انسان امید کا دامن چھوڑ دے, ہوپلیسنس ہو جائے. جب تک ہوپ ہے چاہے ہزاروں ڈس اپوائنٹمنٹ ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں جی ہوا, اس کے بعد زندگی روا دوا رہی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کوشش کی, اس کے بعد میں اپنی زندگی میں چلا گیا, ہاں میری خواہش ہے کہ میں اپنے بیٹے کو کرکٹر بناؤں, ٹھیک ہے نا. وہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھے, وہ مایوسی نہیں تھی. وقتی طور پر انسان کچھ دیر کے لیے رک جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے, سوچنا شروع کرتا اب میں کیا کروں. جس کو پروردگار مایوسی کہہ رہا ہے, اور جو کفر ہے وہ اس وقت ہے جب انسان اللہ کے توکل سے دور چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے شیلا صاحبہ راولپنڈی سے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمیں آواز نہیں ہے, ہمیں ہماری جو کالر ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. بات بڑی سمپل سی کی ہے انہوں نے, بڑی سچی بات کی ہے کہ ڈس اپوائنٹمنٹ تو بہت ساری ہیں ہماری زندگی میں, آتی رہتی ہیں. کبھی آپ ڈاکٹر موئز لاؤنج دیکھنا چاہ رہے ہوں گے, اس وقت لائٹ چلی گئی تو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی بات ہے. لیکن اس ڈس اپوائنٹمنٹ کا لیتے کس طرح ہے؟ کیا آپ پھر کل ویٹ کریں گے اس پروگرام کا, آپ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھیں گے, یا آپ مایوس ہو کے نیکسٹ ٹائم اس پروگرام کو دیکھیں گے ہی نہیں؟ تو یہ مایوسی اور ڈس اپوائنٹمنٹ, یو نو ڈفرنس بٹوین, بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا کہ مایوسی کفر کیوں ہے, اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے. اس کانسیپٹ کو ہم سمجھیں گے بریک کے بعد. آپ ہم جا رہے ہیں چھوٹی سی بریک, آپ کہیں مت جائے گا, دیکھتے رہے گا ڈاکٹر موئز لاؤنج.
ویلکم بیک ناظرین. اور آپ نے بات کی ڈس اپوائنٹمنٹ اور ڈس اپوائنٹمنٹ سے مایوسی کی, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں, اگر فار ایگزامپل میں ایک انسان ہوں, نارمل زندگی گزار رہی ہوں اپنی, تو میرا جو مایوسی کا جو ایک آنے کا خدشہ ہو سکتا ہے یا ایک آنے کا پروسیس ہو سکتا ہے, وہ کب شروع ہوتا ہے؟ ایکسپیکٹیشن سے. ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام ایکسپیکٹیشن. اس سے پہلے جو آتی ہے وہ نی سائنس یا رانگ نالج آتی ہے یا اگنورینس آتا ہے. بیکاز اگر اگنورینس ہوگی تو آپ ایکسپیکٹ کرو گے, اگر اگنورینس نہیں ہوگی تو آپ ایکسپیکٹ کیسے کرو گے؟ کیونکہ دا ریالٹی از ناٹ ٹو ایکسپیکٹ. حقیقت یہ ہے کہ انسان ایکسپیکٹ نہ کرے کسی سے, کیونکہ ایکسپیکٹ جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو اپنی مرضی سے بناتے ہیں ایکسپیکٹیشن. وہ تو نہیں بول رہا, وہ تو نہیں بول رہا کہ مجھے ایکسپیکٹیشن کرو. دوسرا ایک آج بڑی خوبصورت بات بتانا چاہ رہا ہوں, سمجھو تو بہت بڑی بات ہے. لوگ زندگی میں مشکلات میں جب پھنستے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں, نیگیٹو ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں, ہر چیز ان کو بلیک نظر آتی ہے, بلو نظر آتی ہے, زندگی تمام ہو گئی, اب کچھ نہیں ہو سکتا, بلا بلا بلا. حضرت علی نے ایک بات کہی کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. کیا کمال کی بات ہے کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں. یہ کہہ رہے کہ جب تمہارا کوئی کام نہیں ہوتا, تمہاری ساری محنت کے باوجود تمہارے ارادے پایا تکمیل کو نہیں پہنچتے, تو یہ سمجھو کہ ایک بڑی قوت تمہارے اوپر موجود ہے کہ جس کے ارادے میں یہ چیز نہیں تھی. بیوٹیفل. جس کے ارادے میں, جس کے منشا میں, جس کی ڈیزائن میں یہ کام نہیں ہونا تھا, تو تم نے تو اپنی طرف سے کوشش کی, ریزلٹ اس کے پاس تھا. تو جیسے ہی انسان ناکام ہوتا اور اس کو ریزلٹ نہیں ملتا, اس کو فوراً اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ جو اس کی ڈیزائن اس نے ہمارے لیے بنائی ہے اس میں اس سے بہتر ریزلٹ یا انعام موجود ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. دوسری چیز یہ سمجھنا یہ ہے کہ ہم اس کو کفر کیوں بن جاتی ہے. یہ اصل میں آپ کا جو ایمان اور یقین ہے اس کے اندر ایک لازمی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک خیر خواہ ہستی ہے. خیر خواہ اس لیے کہ وہ آپ کی ماں سے زیادہ آپ سے پیار کرتی ہے, رائٹ؟ تو جب ماں سے زیادہ پیار کرتی ہے آپ کو, تو اس کی ذات سے مایوس کیسے ہوگا انسان؟ اس کی ذات سے مایوس کیسے ہوگا انسان مایوس اکثر ہوتا ہے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے, اپنی بنائی ہوئی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے ان کے ٹوٹنے سے, یا اپنے ذہن میں اس نے اپنے لیے کوئی چیز بنائی ہوتی ہے تو اس کے کھو جانے سے یا اس کے نہ ملنے سے انسان مایوس ہوتا ہے. تو آپ جو چیز اپنے لیے سوچ رہے ہیں وہ بہتر ہے, ضروری نہیں کہ وہ چیز آپ کے لیے بہتر ہو, کیونکہ آپ سے ایک بڑی ذات ہے جو جانتی ہے آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نہیں ہے. یہاں لیں گے ہم آپ سے اجازت. تھینک یو سو مچ آپ سب کا ہمارے یہاں آج ہمارے لاؤنج میں آنے کا, پارٹیسپیٹ کرنے کا. ہوپ ٹو سی آل آف یو اگین. اینڈ آپ کی جو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ سب نے اپنی اچیومنٹس بھی بتائی ہیں, اور آپ نے اسپیشلی اپنا ارادہ بھی بتایا کہ آپ اپنے بچے کو you would want him to be a cricketer. تو یہ ضرور اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان ڈس اپوائنٹمنٹ کے بعد بھی چاہے تو مایوس نہ ہو, یہ اس کے اپنے اختیار میں. لیکن ہم سے اس پہ مزید کل بھی بات کریں گے, اینڈ آپ سے بھی کل ملاقات. تب تک اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وی ریئلی ریئلی لو یو آل اینڈ اوور ٹو یو. شکریہ بیٹا. مایوسی کو کس طرح روکا جا سکے, اور مایوسی کو جو لوگ دور ہٹا دیتے ہیں, مایوس نہیں ہوتے, ان میں سے ایک شخص کی کہانی بتا رہا ہوں, اور یہ سچا واقعہ ہے. ایرن ریلسٹن اس کا نام ہے, نوجوان تھا, اور یہ واقعہ جو ہے امریکن ایک ریاست ہے یوٹا. یوٹا کے اندر یہ آیا ہے, اور وہ خود جو تھا وہ کسی اور جگہ کا رہنے والا تھا, اور یہ نوجوان کو شوق تھا کیونگ کا. کیونگ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو غار ہوتے ہیں ان غاروں میں جانا, دیکھنا, یہ اوریجن کتنا ہے, اس غار کے اندر کیا معلومات کیا مل سکتی ہے, کیا چیزیں ہوتی ہیں. تو لوگ جاتے ہیں غاروں کے اندر دیکھنے کے لیے, مختلف جگہوں پہ پوری دنیا میں جانتے ہیں. تو یوٹا کی جو پٹی ہے اس میں بہت سارے کیوز ہیں. یہ واقعہ 2003 کا ہے. نوجوان گیا غار کے اندر, اس غار کے اندر سے دوسرا غار, اس طرح مختلف راستے ہوتے ہیں, سرنگیں ہوتی ہیں. اکیلا تھا, اور اس کے پاس اس کا ویڈیو کیمرہ تھا, اس کے ساتھ پانی کی بوتل تھی, وغیرہ وغیرہ. قصہ مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے, یہ سٹوری ریئل ہے, اور اس پہ ایک فلم بھی بنی ہے, اور اس فلم کا نام ہے 127 days 127 hours. 127 hours. یہ 5 دن اور 7 گھنٹے کے قریب
کی سٹوری ہے پورا. یہ 5 دن اس شخص نے ایک جگہ گزاری غار میں. ہوا یہ کہ وہ غار میں گیا اور چلتے پھرتے اندر ایک پتھر اوپر سے گرا, کوئی ہلا ہوا پتھر تھا, کافی بڑا پتھر تھا. وہ گرا اس طرح سے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے پتھر اوپر والے کے پتھر کے درمیان پھنس گیا. اب اس نے بڑی کوشش کی اس کا ہاتھ نہ نکلے. یہ جس وقت یہ شروع ہوا, پہلا گھنٹہ, پہلا منٹ, پہلا سیکنڈ, یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے 5 دن مسلسل اور 7 گھنٹے بعد. 5 دن 7 گھنٹے اس کا ہاتھ پھنسا رہا 2 پتھر کے درمیان, ہلا نہیں سکتا تھا. آہستہ آہستہ اس کا ویڈیو کیمرہ, اس کی بیٹری ختم ہو گئی. ممکن نہیں تھا کہ وہ کوئی اچھی بات سوچے, ممکن نہیں تھا کہ اس کو کوئی امید ہو کہ کوئی مجھے آ کے بچائے گا. فون کا سگنل مل نہیں رہا تھا, آس پاس کوئی نہیں تھا. ظاہر بڑے میلوں پھیلے ہوتے ہیں یہ غار. سٹارٹ میں بڑی کوشش کی, جب کچھ بھی نہیں ہوا تو اس نے ہار نہیں مانی. وہ مایوس نہیں ہوا, وہ سوچتا رہا, کوشش کرتا رہا. میں قصے کو شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ فلم اگر دیکھنی ہو تو یہ دل ہلا دینے والی فلم ہے. آخر میں جب سب کچھ ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا, 5 دن تک کھایا پیا کچھ نہیں, جو پانی بچا تھا وہ پی لیا. بیچ میں بارش ہوتی رہی, اس بارش کا کچھ پانی آیا وہ پیا اس نے. اس کا جو ہاتھ پھنسا ہوا تھا اس نے پہلے یہاں پہ ایک رومال یا کوئی باندھ کر اس نے اس کا بلڈ سرکولیشن پہلے دن سے روک لیا تھا. آہستہ آہستہ جب دوران خون بند ہو گیا تو یہ ہاتھ بالکل سن ہو گیا. اس شخص کے پاس ایک چھوٹی سی نائف تھی, وہ جو پاکٹ نائف ہوتی ہے نا آپ رکھتے ہیں, جس سے شاید سیب بھی نہ کٹے پراپرلی. 5 دن اور 7ویں گھنٹے اس نے اپنے ہاتھ کو اس نائف سے خود کاٹا. جو حصہ پتھر کے اندر تھا اور جو باہر تھا اس کے درمیان کا حصے کو اس نے کاٹا اور اپنا آدھا ہاتھ نکال کے وہ باہر آیا ہے. 50 فیٹ تک اس نے پہاڑی کو چڑھا ہے, نیچے اترا ہے. ایک کپل تھا نیچے, انہوں نے دیکھا ڈی ہائیڈریشن کتنی ہو چکی ہوگی اس کو. مگر عجیب و غریب بات ہے کہ اس شخص نے ان تمام اوقات جب وہ اکیلا تھا, تنہا تھا, جب کوئی امید نہیں تھی کہ کوئی آ کے اس کو بچائے گا, اس نے امید کا دامن نہیں چھوڑا. He was never hopeless even for a moment. He kept on struggling. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنا ہاتھ کاٹا خود, کتنی ہمت کی بات ہے. ذہن نے سوچا ہوگا, باہر آیا, فوراً وہ جو کپل تھا انہوں نے فون کیا, پھر اس کے بعد ایمبولینس آئی, کئی دن یہ ہاسپٹل میں رہا, اینڈ ماشاءاللہ ہی واز پرفیکٹلی آل رائٹ. آج بھی ہے, یہاں سے آدھا ہاتھ اس کا کٹا ہوا ہے. آج بھی شوقین ہے, غاروں میں جاتا ہے, جا کے غاروں کی دنیا میں جو بھی کیفیات ہوتی ہے, جو وہاں پہ راز ہوتے ہیں, پراسرار چیزیں ہوتی ہیں, اس کو تلاش کرتا ہے. بتانا کیا چاہ رہا تھا, ایک غیر مسلم تھا وہ, مگر اس نے امید نہیں چھوڑی. اسے کہیں نہ کہیں امید تھی. ہمیں تو بچپن سے یہ سبق پڑھایا جاتا ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ پروردگار ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے, کبھی ہمارا برا نہیں چاہتا, وہ ہمیشہ ہمارے لیے موجود ہوتا ہے, ہمیں صرف پکارنا ہوتا ہے. تو پھر ہماری زندگی میں مایوسی کیوں؟ اس پہ پھر آگے بات کریں گے. اس وقت صرف یہ کہوں گا کہ اس دعا اور امید کے ساتھ پروردگار آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں دے, توفیق دے کے خوشیاں دوسروں میں بانٹے. پاکستان پائندہ باد.